کر رہے ہیں۔ حمد اور تعریف اس خالق کائنات کے لیے جس نے تمام عالم کو پیدا فرمایا، جس نے ہمیں اور آپ کو چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی۔ درود و سلام اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ نے تمہیں اور ہمیں پیدا فرمایا۔ رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ لوگوں، وہ پیارا رسول جس کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، نبیین کو، صدیقین کو، شہداء، صالحین کو، ساری چیزوں کو، یہاں تک کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ جنت کے درخت کے پتوں پر میرے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پر میرے رسول کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس رسول کا احسان عظیم، اور وہ رسول جو تمام رسولوں میں ارفع و اعلیٰ ہے، اور یہ امت جو تمام امتوں میں ارفع و اعلیٰ ہے۔ ہم اس رسول کی امت ہیں۔ کوئی امت تم سے پہلے جنت میں نہیں جائے گی، سب سے پہلے اگر جنت میں جائے گی تو امت مصطفیٰ جائے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے، لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے الفت کرنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تمہیں اللہ اپنا محبوب پسندیدہ بندہ بنا دے گا۔ کیونکہ رسول کی فرما برداری ضروری ہے، رسول کی بغیر فرما برداری کے کوئی کام چل نہیں سکتا۔ زندگی ہمیں گزارنی ہے، یہ مختصر سی زندگی، چاہے تو آپ کسی ہیرو کے نقش قدم پر گزار لیں، چاہے کسی کرکٹ کھیلنے والے کے پیروکار بن کر گزار لیں، یہ زندگی ہمیں اگر گزارنی ہے تو ہمیں نہ کسی ہیرو کا فیشن لینا ہے، نہ کسی کرکٹ والے کا لینا ہے، نہ کسی دنیا دار کا لینا ہے، بلکہ ہمیں تو سب سے اچھا اور بہترین جو کیریکٹر لگتا ہے وہ احمد مختار کا ہے، مدینے کے تاجدار کا ہے۔ ہمارا چلنا بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا دیکھنا بھی سنت کے مطابق ہو، ہم بولے تو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو، ہمارا چلنا بھی بہتر ہو۔ لیکن آج ان باتوں پر غور کرنے کا مقام ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم سنتوں سے کتنی دور ہو گئے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تو کہلاتے ہیں، مگر چہرے پر ہمارے داڑیاں نہیں ہیں۔ ہم رسول کے وفادار امتی تو کہلاتے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہو کون سے دور سے آپ گزر رہے ہیں، جس دور سے آج پہچان کرنا مشکل پڑ گئی ہے۔ پتہ نہیں یہاں سے نکلے، روڈ پہ پہنچے، پتہ لگا کہ تھوڑی دیر کے بعد کہیں خبر نہ آ جائے کہ ایسا ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب کیا ہے؟ لیکن پہچان کون سی ہے؟ کوئی پہچان ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ عالم یہ ہوتا ہے کہ اب لوگوں کی شناخت کرنے کے لیے ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ لیکن تم کون ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہاری تعریف تو رب قرآن میں کر رہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نکلتے ہو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، لیکن آج تمہاری پہچان کرنا مشکل پڑ گئی ہے، آج تمہیں سمجھنا مشکل پڑ گیا ہے۔ آج تمہارے گھروں کے اندر آج جو تہذیب و تمدن تھا وہ سارا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں، ترقی اس کا نام نہیں ہے کہ
کہ ترقی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ شادیاں کریں، ان شادیوں میں آپ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، اس کا نام ترقی نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر بھی سنتوں کے پابند نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک دسترخوان بچھا کر آپ وہاں پر بچھا کر اپنے گھر میں 4 گھر میں لوگ ہیں تو کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی کدھر کھا رہا ہے، کوئی کدھری کھا رہا ہے۔ اگر آج شادیوں میں بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادیوں میں اگر دسترخوان کا معاملہ ہو جائے تو کتنے بھی باراتی آ جائیں، کتنے بھی مہمان آ جائیں، لیکن میرے رسول پاک کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اگر دسترخوان پہ کھانا کم ہے اور مہمان زیادہ آ گئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب کائنات اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آج دیکھیے عالم ہمارا کیا ہو گیا، ہم کون سی دہلیز پہ آ کے کھڑے ہو گئے، برائیاں ہمارے اندر، جھوٹ ہم خوب ہول سیل سے بول رہے ہیں، چغل خوری ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال ہم کھاتے چلے جا رہے ہیں، کسی کی بغیر اجازت کے ہم اٹھا رہے ہیں۔ حالات تو یہ ہو گئے، ایک مسلمان اگر مونگ پھلی کے ٹھیلے پر جاتا ہے 50 گرام لیتا ہے تو 10 گرام پہلے ہی کھڑے ہو کے کھا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں تمہارے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ جو ایک لقمہ حرام کمائی کا کھاتا ہے اس کی 40 دن تک کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تم ہو کہاں؟ لیکن آج اگر کسی کے کھیت میں کچھ دکھ گیا خاموشی سے اٹھا کر لے آیا بغیر اجازت کے تم کھا رہے ہو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے پہلے تو اپنا لقمہ حلال تلاش کر لے، تیرا لقمہ اچھا ہوگا تو تجھے قیام میں بھی مزہ آئے گا، رکوع میں بھی مزہ آئے گا، سجدے میں بھی مزہ آئے گا۔ لیکن آج ہم نے نمازوں کو ایک کھلونا بنا دیا ہے۔ اول تو نماز ہم پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ پتہ لگا 2 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ کے واپس آ گئے، یا 4 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی خطبہ کا وقت ہے اسی وقت میں ہی جلدی سے 4 رکعت سنتیں ادا کر لی گئی۔ لیکن صحیح طریقے سے ہمارے کچھ لوگ نوجوان اور یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ عمر سے آگے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے ذرا تم التحیات سنا دو، سورہ دعائے قنوت سنا دو، نہ انہیں التحیات آج تک یاد ہے، نہ دعائے قنوت یاد ہے، نہ انہیں وضو کے فرائض یاد ہیں، نہ انہیں غسل کے فرائض یاد ہیں، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو معلوم ہے۔ آپ بتائیے کہ نماز میں آپ کو نماز یاد نہیں ہے تو ایسے عالم میں کیا کریں گے؟ اب سنیے، جنت کی کنجی تو نماز ہے، لیکن جنت کی کنجی نماز ہے، لیکن نماز کی کنجی پاکی ہے۔ آپ اگر پاک ہوں گے تبھی آپ کے لیے ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ جب آپ کا پکڑ کپڑا پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں کہاں سے ملیں گی؟ ایسا نہیں آپ نے ایک جلسہ کرایا تو سب آپ کو جلدی سے سب بتا کے چلے جائیں۔ میں اس بات کی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے مگر مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ ان علماء نے مدرسے کو قائم کیا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے، اپنے بیٹوں کو پڑھائیے۔ جب تمہاری بیٹی گھر میں پڑھے گی اور بیٹا عالم دین ہوگا، تمہیں بتائے گا، اپنا تھوڑا سا وقت نکال کے جو چوراہوں پر بیٹھ کر تم خرافاتیں کرتے ہو، 5 منٹ 10 منٹ نکال کے اپنے علماء کے پاس آئیے، ان سے پوچھئے وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں۔ لیکن آج ان سے معلوم کیجئے ہماری غذا اکیلے حلال کیسے ہوگی، کیسے کر کے ہم حلال کمائی کھائیں۔ آج ان باتوں پہ کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ ہماری قوم کہاں چلی جا رہی ہے، ہم کہاں چلے جا رہے ہیں، وہ دور نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ آج ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ نے بھی تو محبت رسول کا دعویٰ کیا، شہداء اکرام نے بھی تو محبت رسول کا دعویٰ کیا ہے، اولیاء اکرام نے بھی تو محبت رسول کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کس طریقے سے محبت کر رہے ہیں، کس طریقے سے محبت کر رہے ہیں۔ یار آر صدیق باوقار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو، جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور پہ لے جا رہے ہیں جو مکے میں سب سے اونچا پہاڑ ہے، وہاں پر لے کر جا رہے ہیں، اپنے کاندھوں پر بھی مصطفیٰ کو بٹھا رہے ہیں، کبھی تو پیدل چل رہے ہیں، کبھی تو مصطفیٰ کے آگے چل رہے ہیں، کبھی تو پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں جانب چل رہے ہیں، کبھی بائیں جانب چل رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے، پوچھا اے صدیق باوقار ایک بات تو بتاؤ، تم کبھی ہمارے آگے نہیں چلے تھے؟ ہاں پیچھے تو چلے، دائیں بائیں چلے، آگے کبھی نہیں چلے تھے، آج تم آگے کیوں چل رہے تھے؟ آگے چلنے کی کیا وجہ تھی؟ تو صدیق باوقار جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں آگے اس لیے چل رہا تھا کہ اگر دشمن آگے سے آ گئے اور انہوں نے اگر کوئی وار کیا تو میں اپنے سینے پہ روک لوں گا۔ سبحان اللہ۔
तड़प के बोलिए, मैं अपने सीने पे रोक लूंगा और बाईं तरफ इसलिए आता कि अगर दुश्मन बाईं तरफ से आएंगे तो मैं इधर से उनको उनके वार को रोक लूंगा, अपने ऊपर ले लूंगा। दाहिनी तरफ में इसलिए आता अगर इधर से वार होगा तो मैं रोक लूंगा, पीछे में इस तरफ इसलिए आता अगर पीछे से वार होगा तो या रसूलुल्लाह मैं रोक लूंगा। ये मोहब्बत रसूल नहीं तो फिर क्या है, ये मोहब्बत रसूल नहीं तो फिर और क्या है। लेकिन सुनिए, सहाबा इकराम की मोहब्बत पे कुर्बान हो जाइए। अब तुम ये जंग उहद हो रही है और जंग उहद के मैदान में एक खबर पेपर की शैतान इब्लीस से लईने उड़ा दी है। वो खबर क्या उड़ाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। ये खबर मदीने तैयबा में आई है और जब मदीने तैयबा में ये खबर फैली है, लोगों की अक्ल हैरान, लोग परेशान हाल कि रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया गया। लेकिन इसी दरमियान देखा जो एक औरत है और वो औरत वो ज़ईफ़ा औरत है, वो औरत फौरन ही अपने घर से निकली और निकलने के बाद शहर मदीना से, मदीने की बस्ती से निकली और उहद की जानिब जा रही है। जैसी उहद की जानिब चली है, चलने के बाद में उधर से लोग आ रहे हैं। जैसे लोग आए उसने पूछा कि ये बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो? वहाँ तो मैं जंग हो रही है उहद के मैदान में और तुम वहाँ पे जा रही हो। कहा हाँ मैं वहीं पर जा रही हूँ, मैं उहद के मैदान में जाने का इरादा लेकर चली हूँ। कहा कि अच्छा एक बात ये बताओ कि तुम वहां तो जा रही हो लेकिन तुम्हारे शौहर को वहां शहीद कर दिया गया, तुम्हारे बेटे को वहीं शहीद कर दिया गया है और तुम्हारे भाई को भी शहीद कर दिया गया है, तुम उहद के मैदान में जा रही हो। कहा कि मेरे भाई को शहीद कर दिया? कहा शहीद कर दिया। मेरे शौहर को भी शहीद कर दिया? कहा उनको भी शहीद कर दिया। कहा मेरे बेटे को? कहा उनको भी शहीद कर दिया। मगर वो ज़ईफ़ा कह रही है अरे ये तो बता दो मेरे रसूल कैसे हैं, मदीने के ताजदार कैसे हैं, आमना का लाल कैसा है, अहमद मुख्तार कैसा है, दोनों आलम का ताजदार कैसा है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने 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 तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो हज़रत से है बरी है राहु मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। ज़ईफ़ा कह रही है बेटे की फिक्र नहीं है, बाप की फिक्र नहीं है, शौहर की फिक्र नहीं है। ये बताओ मुस्तफा कैसे है, आमना का लाल कैसा है? क्या रसूलुल्लाह तो सही है? क्या अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अब उसने ये नहीं पूछा कि मेरे बेटे को भी शहीद कर दिया कितना सदमा होता, शौहर को भी शहीद कर दिया का कितना सदमा होता। घर वालों की कोई फिक्र नहीं, अगर फिक्र है तो मुस्तफा की फिक्र है, मदीने वाले की फिक्र है। आगे को बढ़ी, उसने कहा अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया। आगे को बढ़ी, मैदान में पहुंची, मैदान में पहुंचकर नजर उठाई तो देखा मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देख लिया है। सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में हाजिर हो जाती है और आका की बारगाह में हाजिर हुई, मुस्तफा के जिहाने यार को देखा है, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखा है। सुभान अल्लाह। कैसा चेहरा है मुस्तफा का। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह जली जली से उसकी पैदा है, सोज़िशे इश्क चश्म वाला कबाब आहू में भी न पाया, मज़ा जो दिल के कबाब में है। और वो ज़ईफ़ा वहीं पर जाके खड़ी हो जाती है और होने के बाद वहीं पर देख रही है मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया। दिल के अंदर ठंडक महसूस होती है, दिल को थरावट मिल जाती है कि मेरे मुस्तफा ये अल्लाह तेरा शुक्र है बिल्कुल सही सालिम है। आका इरशाद फरमा रहे हैं देख तेरे शौहर को शहीद काफिरों ने कर दिया है, तेरे बेटे को भी शहीद कर दिया है, तेरे भाई को भी शहीद कर दिया है। तो मुस्कुरा के कह रही है या रसूलुल्लाह सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान है, सब कुछ आपके ये मोहब्बत ऐसा नहीं कि मर्दों ने ही रसूल से की है, बल्कि और मर्दों से ज्यादा तो एहसान मेरे रसूल के बेटियों पर, औरतों पर है। औरतों को और ज्यादा अमल करना चाहिए, लेकिन
لیکن آج کیونکہ وہ دور نگاہوں کے سامنے رکھیے گا جب مکے کی سرزمین پر اور جب بچی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اس کی گردن مسل دی جاتی تھی اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کوئی جوان بیٹی ہوتی تھی اس کو لات عزا حبل کے نام پر اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا. کیوں؟ وہ مکے کے لوگ یہ کہتے تھے ہم کسی کو اپنا داماد نہیں بنائیں گے, ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, اس لیے ان کے سامنے لا کر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. جوان بیٹیوں کو لا کر ان کے نام پر ذبح کیا جا رہا تھا. اگر حاجی لوگ یہاں پر ہوں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر زندوں کا قبرستان بھی ہے, جو کہ سعودیہ نے وہاں پر جب بلڈوزر چلانا چاہا بلڈنگ بنانے کے لیے تو آج بھی وہاں سے تازہ تازہ خون نکلتا ہوا نظر آیا. وہی بیٹیاں جوان جن کو وہاں دفنایا گیا تھا. ایسے عالم میں جبکہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, جوان بیٹیوں کے گلے پر چھری چل رہی تھی, وہ ماں جو اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچی کو رکھتی اور اس کے بعد جب وہ بچی جب بچی کی پیدائش ہوتی اس کے سامنے ہی اس کا شوہر اس کو چھین لیتا تھا اور اس کی گردن کو مسل دیا کرتا تھا. ایسے عالم میں جبکہ سب پریشان حال تھے, ایسے عالم میں وہ مائیں ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, وہ مائیں رو رہی تھی. بچیاں جوان بیٹی ہوئی اور جوان بیٹی کو لے جا کر نہلا دھلا کر تیار کر کے لے کر گئے, لے جا کر اسی پہاڑ کی اوڑ میں لے جا کر وہاں پر دفن کر دیا. بیٹی کو جوان کو دفن کر رہے ہیں, وہ اندر سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے ابا میں نے کون سی غلطی کی ہے جو تم مجھے یہاں دفن کر رہے ہو, میں نے کون سا گناہ کیا ہے. ارے تم مجھے اس قبر میں سے گڑھ میں سے نکال لو, میں تم سے وعدہ کرتی ہوں پوری زندگی میں تمہاری گھر کی دہلیز پہ نہیں آؤں گی, میں بھیک مانگ مانگ کر گزارا کر لوں گی, اپنی زندگی کا گزر بسر کر لوں گی. لیکن وہ باپ اور مکے کے لوگ کہتے تھے نہیں, اب تجھے اس غار سے نکلنے نہیں دیا جائے گا, اس گڑھے سے تجھے باہر نہیں آنے دیا جائے گا. پتھریلی زمین پتھر اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں, جوان بیٹی چیخو پکار کر رہی ہے میں نے کون سا گناہ کیا, میں تو تمہاری بغیر اجازت کبھی گھر کے باہر بھی نہیں نکلی تھی. اللہ اکبر, کیسا عالم تھا. اگر کوئی سبزی خریدنے جاتا پیسے نہیں ہوتے تو عورت کو دے آتا تھا. یہاں تک کہ یہ عالم ہو گیا عورتوں کو ننگا ناچ نچایا جا رہا تھا. ایسے عالم میں آج لوگ کہتے ہیں کہ بچی بچاؤ بچی پڑھاؤ. تم آج کہہ رہے ہو گاڑیوں کے پیچھے دیکھو لکھا ملے گا, دیواروں پہ دیکھو لکھا ملے گا بچی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. لیکن یہ تو ہمارے رسول نے اب سے 1400 برس پہلے بتایا نہیں بلکہ کر کے دکھا دیا ہے. سبحان اللہ, رسول نے یہ کر کے دکھا دیا کہ بیٹی کو پڑھانا بھی ہے اور بیٹی کو بچانا. زندہ باد نعرہ تکبیر. اب آپ کھڑے ہو کر کے سید صاحب کی آمد کی خوشی میں ذرا بلند آواز سے نعرے کی جواب دیں. نعرہ تکبیر.